جب استادوں نے دیکھا رات کا وقت بچہ پڑھ رہا ہے، استاد آئے کہا سو جا، استاد کی بات مانی پھر سو گیا، استاد چلے گئے پھر پڑھنے بیٹھ گیا، پھر استاد آئے کہا سو جا، پھر سو گیا، پھر استاد چلے گئے پڑھنے بیٹھ گئے، کیونکہ کچھ آتا تو تھا نہیں، کچھ یاد تو تھا نہیں، صبح امتحان تھا۔ تو پھر تیسری مرتبہ استاد آئے، دیکھا بچہ پڑھ رہا ہے، استاد نے پکڑ کے سینے سے لگایا، پر میں جا اب سو جا، صبح دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ جب صبح امتحان ہوا سب سے پہلا نمبر اس بچے کا تھا جو کام کرنے والا تھا، پڑھنے والا نہیں تھا۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں دماغ کام کے ساتھ کھلتا ہے، وہ بچوں کی محنت ہوتی ہے۔ جب محدث اعظم نے کہا نا لے جا، ماں رونے لگی، پر میں ایسا کرو اسے کام پہ رکھ لو، پر میں کوئی کام نہیں ہے، پر میں تمہارے جانور ہیں ان کو گھاپ آئے گا، پر میں نانا بندہ رکھا ہوا ہے، پر میں اسے کام پہ لگا دو۔ جب ماں روئی نا، ماں نے کہا کام پہ رکھ لو، پھر محدث اعظم نے کہا ٹھیک ہے، اور میں جا جانوروں کو پٹے پا، رات ہوئی دن ہوئی جانوروں کی محنت کر رہا ہے، جب فارغ ہوتا تو واپس آ جاتا، آپ کے پیر دباتا، بیٹھ جاتا آدم کے ساتھ۔ دن گزرتے گئے، میرے نبی کا شہر ہے، میرے نبی جلوہ گھر ہے، حضرت بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر اجازت ہو کام ختم ہو گئے میں باہر سے ہو رہا ہوں۔ سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ بلال جاتا کہاں ہے، کام ختم ہوتا ہے یہ کہاں جاتا ہے؟ فرمایا دیکھ لے۔ سلمان فارسی پیچھے چلے، حضرت بلال جب پہنچے نا حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر میں، فرمایا اماں پردہ کر لو میں آپ کی چکی کے دانے پیس دیتا ہوں۔ جب بلال واپس ہے سلمان رو پڑے، یا رسول اللہ جب فارغ ہوتا ہے تو فاطمہ کے گھر چلا جاتا ہے، کام کر کے آتا ہے۔ جب محدث اعظم کا شاگرد کام کر کے آیا نا، فرمایا امتحان آ گئے، جب دستار کرانے لگے، دستار فضیلت کا جلسہ ہونا ہی چاہیے، فرمایا جو بچے نے ختم کیا اسے دستار پہنائی گئی، سارے بچے جمع ہوئے، وہ جو پتے پانے والا تھا کام کرنے والا تھا پیچھے بیٹھا ہوا تھا، سب بچے آگے تھے۔ فرمایا محدث اعظم نے دیکھا، فرمایا دیکھ کر بلایا بیٹا پہلے تو آگے آ، نہ کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ نہ کہنا، فرمایا مطلب بچوں کی حوصلہ افزائی ہو جائے، بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ۔ فرمایا کیا کہا، فرمایا پہلے آئے بچے، فرمایا قریب آیا، فرمایا تمام شاگردوں کی دستار علماء اولیاء کر رہے تھے، محدث اعظم نے کہا اس کی دستار کوئی نہیں کرے گا میں خود کروں گا۔ جب دستار پگڑی پہنا رہے تھے، ادھر دستار کے بال ہو رہے تھے، ادھر آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، رو رہے تھے، سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر کہا دستار کے بعد گھر تو نہیں چلا جائے گا؟ فرمایا استاد جی گھر کہاں جاؤں گا، میرا کوئی ہے آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، فرمایا مجھے تو چابیوں کی خبر نہیں ہے، جانوروں کی خبر نہیں ہے، سارا نظام تو نے سنبھالا ہے۔ پھر وہ شاگرد کہتے ہیں استاد کی ایسی دعا ملی، جن بچوں نے دین پڑھا تھا اگر مسئلہ نہ آتا وہ بچے بغیر کتاب اٹھائے اس شاگرد کے پاس آتے، اس بچے کے پاس جس نے دین نہیں پڑھا تھا، فرمایا بغیر کتاب اٹھائے وہ مسئلہ بتاتا، مسئلہ حل ہو جاتا۔ یہ تھی استاد کی دعائیں، یہ تھی استاد کی محنت۔ تجھے دیکھنے کے بعد کیا ہے کسی سے کام، تجھے دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام، تجھے دیکھنے کے بعد او سب کو میرا سلام، تجھے دیکھنے کے بعد جلوہ کسی کا ہو یا تجلی کسی کی ہو، جلوہ کسی کا ہو یا تجلی کسی کی ہو، ہے دیکھنا حرام، تجھے دیکھنے کے بعد ہے دیکھنا حرام، تجھے دیکھنے کے بعد او سب کو میرا سلام، تجھے دیکھنے کے بعد سجدہ کرو تو کفر ہے، نہ کرو تو کافر کہیں گے یہ لوگ، سجدہ کرو تو کفر ہے، نہ کرو تو کافر، ہر پایا ہے مقام، تجھے دیکھنے کے بعد او سب کو میرا سلام،
تجھے دیکھنے کے بعد بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کیا تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا ہمسر اور برابری کرنے والا کوئی نہیں، جس کے دربار میں بڑے بڑے شاہزور اور بڑے بڑے سلطان اپنی گردنیں جھکا لیتے ہیں، جس کے عدل سے انبیاء بھی لرزتے ہیں، جس کے کرم سے گناہگاروں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، اس ذات کی تعریف خاکی انسان سے کیسے بیان ہو سکتی ہے۔ درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ راج قلب و جاہ امام الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ میں عرض کرنے کے بعد حضرات عزیز وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ آج کا میرا جو موضوع ہے وہ ہے ادب، ادب مصطفیٰ، ادب صحابہ، ادب اہل بیت، ادب اولیاء، ادب علماء، ادب والدین، ادب بزرگان دین۔ یہ ادب کتنا ضروری ہے اور کتنا اہم ہے اور اس کی کتنی ضرورت ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے، اسلام میں ادب کی اہمیت کیا ہے۔ آج الحمدللہ اس موضوع پر کچھ لب کشائی کرنے کی اشارت کروں گا۔ دعائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کا صحیح معنی، مفہوم، ترجمہ، صحیح معنی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ سورۃ الحجرات ہے، آیت نمبر 3 ہے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اور جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پسند کیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے جو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے ہیں۔ پہلی بات، آقا کریم علیہ السلام کا ادب ہمارے لیے اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے، ہماری جان سے بھی زیادہ ضروری ہے، ہمارے ایمان سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اور جس نے ادب کیا اس کے لیے اللہ نے خوشخبری دی، اللہ نے ان کے دلوں کو پسند کیا، اور جس نے بے ادبی کی انہوں نے اپنے اعمال برباد کیے، وہ لوگ تباہ و برباد ہوئے، چاہے وہ جتنے اعلیٰ قوم سے تعلق رکھنے والے تھے، چاہے اعلیٰ قبیلے سے تعلق رکھنے والے تھے، چاہے جتنے اعلیٰ گھرانے کے تھے، چاہے وہ جتنا خوش نما تھے، خوبصورت تھے، پر میں جنہوں نے پیارے نبی کی بے ادبی کی ہے وہ تباہ و برباد ہوئے، اور جنہوں نے ادب کیا ہے وہ لوگ کامیاب ہوئے۔ اور یہاں پر ہمارے اوپر ایک تانا دیا جاتا ہے کہ تم لوگ بدعت کرتے ہو، جس چیز کا ذکر نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں ہو، اگر وہ عمل کیا جائے اسے بدعت کہا جاتا ہے اور یہ ناجائز کام ہے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو بتا، جو نہ قرآن میں ہو نہ پیارے نبی کے فرمان میں ہو، ایسا عمل مردود ہے یا مقبول ہے؟ کسی بندے سے سوال نہیں کرتے، ہم قرآن سے ہی سوال کرتے ہیں۔ جب قرآن پڑھا تو قرآن بول پڑھا، قرآن نے کہا یاد رکھ لو ان تحبط اعمالکم، جنہوں نے پیارے نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی کی، فرمایا ان کے عمل برباد ہو گئے۔ ایک صحابی رسول حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئی تو انہوں نے مسجد نبوی چھوڑی، گھر چلے گئے، حضور کو چھوڑا، صحابہ کو چھوڑا، مسجد کو چھوڑا، گھر چلے گئے جہاں پر یہ اپنا جانور باندھتے تھے۔ جب گھر پہنچے تو انہوں نے اس قلعے کے ساتھ 3 دن تک اپنے آپ کو باندھے رکھا، کیونکہ ان کی آواز اونچی تھی۔ انہوں نے کہا میری آواز اگر اونچی ہو گئی تو ساری زندگی کے عمل برباد ہو جائے۔ صحابہ نے ایسے ادب کیا، پھر کیسے ادب کیا؟ نہ اللہ کے قرآن میں ہے نہ نبی کے فرمان ہے۔ اللہ نے کہیں حکم نہیں دیا جب میرے محبوب وضو کرے وضو کا پانی نیچے نہ گرنے دے، حضور وال کٹائے وال مبارک
تو نیچے نہ گرنے دے، حضور اپنا لوہا دان نکالے نیچے نہ گرنے دے. یہ چیز نہ قرآن میں ہے نہ نبی نے حکم دیا جب میں وضو کروں وضو کا پانی نیچے نہ گرنے دینا. صحابہ نے ادب کر کے بتایا ہے، فرمایا نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں ہو، ہمارا عشق کہتا ہے حضور کے پانی کا قطرہ نیچے نہیں گرنے دیں. 3 دن کے بعد حضور نے بلایا، حضرت ثابت آئے، حضور مسکرائے، سینے سے لگایا، آئے میرے پیارے کیوں رو رہا تھا؟ یا رسول اللہ میری آواز اونچی ہو گئی تو ساری زندگی کے اعمال برباد. حضور نے فرمایا ہاں میں تجھے گلے لگاتا ہوں، انعام ادا فرماتا ہوں. یا رسول اللہ انعام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اگر تو نے ادب کیا، نماز نہیں دیکھی گئی، قرآن نہیں، عمل نہیں، صرف ادب دیکھا گیا. حضور نے بلا کر سینے سے لگایا، فرمایا میں تجھے 3 انعام عطا فرماتا ہوں. یا رسول اللہ 3 انعام کون سے ہیں؟ غور کرنا. پہلا انعام پیارے نبی نے فرمایا تو خوشحال زندگی گزارے گا، نوافل کی وجہ سے نہیں، نماز کی وجہ سے نہیں، فرمایا نانا ادب کی وجہ سے. پہلا انعام تجھے دیتا ہوں، تیری زندگی خوشحال گزرے گی. دوسرا انعام یا رسول اللہ، حضور فرمائے دوسرا انعام ہے اللہ تجھے شہادت کی موت عطا فرمائے گا. یا رسول اللہ یہ تو کرم نوازی. فرمایا رو کر آنکھوں میں آنسو جاری تھے، کہیں میری آواز اونچی ہو گئی، انت عمد اعمالکم، نہ فرماتے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. تیسرا انعام مدینے کے تاجدار نے فرمایا ہاں میرے پیارے، فرمایا تیسرا انعام یہ دیتا ہوں، فرمایا جب تو مرے گا تو اللہ تجھے جنت عطا فرما دے. دنیا میں خوشخبری جنت حضور دنیا میں دے رہے ہیں. پھر دوسرے صحابی ہیں حضرت ابو دردہ، پہلا آدم محبوب کا، دوسرا صدیق اکبر. ہم جس کو بھی مانتے ہیں حضور کی وجہ سے مانتے ہیں. ہم نے صحابہ کو مانا حضور کی وجہ سے، اہل بیت سے محبت کی حضور کی وجہ سے، اولیاء سے پیار کیا حضور کی وجہ سے، کسی عالم کی عزت کی حضور کی نسبت کی وجہ سے. ہم بتانا یہ چاہتے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد. فرمایا حضرت ابو دردہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، حضرت ابو دردہ حضور کے قریب آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ مبارک پھیر لیا، حضور ناراض ہو گئے. حضرت ابو دردہ صحابہ تو وہ صحابہ ہے، فرمایا جب حضور نہ دیکھے تو ان کا دن بھی نہیں گزرتا. صحابہ جب تک حضور کو نہ دیکھے دن نہیں گزرتا، جب تک حضور سے بات نہ کرے فرمایا سارا دن پریشان رہتے ہیں. آج حضور نے چہرہ پھیرا ہے، منظر کچھ عجیب ہے، محبوب کریم کے قریب آئے، یا رسول اللہ خیر تو ہے، آپ ناراض ہیں؟ فرمایا ہاں میں ناراض ہوں. یا رسول اللہ کیوں ناراض ہے؟ فرمایا ایک عمل تو نے ایسا کیا ہے تیرے عمل نے مجھے ناراض کیا. یا رسول اللہ وہ کون سا عمل ہے؟ حضور نے فرمایا ابو دردہ آج کا دن تھا، فرمایا تو گلی میں چل رہا تھا؟ جی یا رسول اللہ میں چل رہا تھا. فرمایا اس گلی میں جا رہا تھا؟ جی جا رہا تھا. فرمایا تو نے نہیں دیکھا تیرے ساتھ میرا یار بھی جا رہا تھا، صدیق اکبر بھی جا رہا تھا؟ جی یا رسول اللہ جا رہا تھا. فرمایا تو صدیق اکبر کے آگے ہو جاتا تھا، صدیق اکبر سے آگے کیوں چلا؟ فرمایا جب تو آگے چلا تو مجھے ناراض کیا، مجھے ناراض کرنے والا کام یہ کیا. تو نہیں جانتا جس پر نہ سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا، فرمایا وہ صدیق اکبر کی ذات ہے. فرمایا اگر ان کا ادب نہیں کرے گا تو مجھے ناراض کرے گا. فرمایا تو نے یہ عمل کیا جس وجہ سے مجھے ناراض کیا. یا رسول اللہ میں معافی مانگتا ہوں، آئندہ بعد ایسا نہیں کروں گا. آپ مہربانی فرمائے، کرم نوازی فرمائے. محبوب کریم نے فرمایا صدیق وہ ہے، فاروق وہ ہے، عثمان وہ ہے. فرمایا جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، یہ تمام چیزیں فرض ہے، ایسے ہی میرے صحابہ کی محبت بھی فرض ہے. پھر حضور نے فرمایا صدیق اکبر، فاروق اعظم، فرمایا ان کا شکر ادا کرنا بھی تمہارے اوپر واجب ہے، ان کا شکر ادا کرو. یہ ادب تھا صحابہ کا. حضور فرما رہے ہیں جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اسے کوڑے مارو. حضور فرماتے ہیں جس نے میری اہل بیت کا ادب نہیں کیا. آؤ پھر خوبصورت واقعہ. فرمایا حضرت صدیق اکبر سے جو محبت نہ کرے، ان کی عزت نہ کرے، ان کی تکریم نہ کرے، فرمایا وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا. صدیق کو سچا نہ مانے، فرمایا صدیق کو صدیق نہ مانے وہ مسلمان نہیں رہتا. جو حضرت علی کو محبت نہ کرے، علی سے پیار نہ کرے، وہ مومن نہیں ہو سکتا. صحابہ کی محبت اہل بیت کی، حضور فرما رہے ہیں جو میرے اہل بیت سے پیار کرتا ہے مجھ سے پیار کرتا ہے. فرمایا یا اللہ جو میری اہل بیت سے پیار کرے تو ان سے پیار کر. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں سے. آؤ آگے خوبصورت. فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی
آپ کتابیں لکھ رہے تھے، باغ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، شاگرد بھی ساتھ میں، 1000 شاگرد بٹھا کر کتاب لکھتے تھے۔ 1000 شاگرد پہلے تحقیق کرتا، تصدیق کرتا، پھر اسے دیکھتے یہ غلط ہے صحیح ہے۔ 1000 شاگرد پہلے چیک کرتا، جب 1000 چیک کر لے تو پھر لکھتے یہ ٹھیک ہے۔ تابعی رسول ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے صحابہ سے ڈائریکٹ دین لیا ہے، فرماتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ آپ کتابیں لکھ رہے تھے، ایسے صفحے پڑے ہوئے تھے، جب کتابیں لکھی جاتی ہیں بہت ساری کتابیں سامنے رکھی جاتی ہیں، بہت سارے ورقے سامنے پڑے ہوئے تھے، جھولی میں رکھے ہوئے تھے۔ آپ اچانک دیکھا ایک بچہ آیا، جیسے بچہ امام اعظم کھڑے ہو گئے تو شاگرد نے دیکھا چلو استاد ہے، سارے ورقے جو تھے بکھر گئے، کتابیں بند ہو گئی، پھر نئی شرح سے محنت کرنی پڑی۔ پھر دوسری مرتبہ اچانک پھر بچہ آیا، پھر امام اعظم کھڑے ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ شاگرد دوسری مرتبہ بھی خاموش رہے، پھر تیسری مرتبہ پھر بچہ آیا، امام اعظم کھڑے ہو گئے۔ امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بول پڑے استاد جی یہ بچہ تو آتا رہے گا، ساری کتابیں بھر کے بکھر جاتے ہیں، پھر ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، آپ مہربانی فرمائیں کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بار بار آتا رہے گا۔ امام اعظم نے کہا اے امام یوسف اگر بیٹھنا ہے تو بیٹھ چلا جا، اگر یہ بچہ جتنی مرتبہ آئے گا میں اتنی مرتبہ اس کا استقبال کرنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں۔ شاگردوں نے پھر ہاتھ جوڑے، پھر پوچھا سادی بتاؤ یہ بچہ ہے کون جس بچے کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں؟ وقت کے امام پوری روئے زمین پر آج جو حنفی کہلاتے ہیں امام اعظم کے ماننے والے ہیں، فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماننے والے ہیں۔ انہوں نے کہا صاحب یہ کون ہے بچہ جس کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں؟ آج ہمارے اندر انسانیت ختم ہو گئی، ہمارے اندر احساس نہیں رہا، ہمارے اندر ایک دوسرے کا ادب نہیں رہا۔ فرمایا بلکہ ادب جو ہے پہلی چیز ادب ہے۔ محبوب کا فرمان ہے جس بندے کے اندر ادب آتا ہے اسے خوبصورت بنا دیتا ہے، جس کے اندر سے ادب چلا جاتا ہے فرمایا وہ بدصورت ہو جاتا ہے۔ اگر خوبصورت چیز دیکھنی ہے تو ادب پیدا کرو، اگر چاہتے ہو چہرے پر نور ہے، سیرت صورت خوبصورت ہو جائے پھر ادب کرنا سیکھو۔ بلکہ قرآن میں رب فرماتا ہے اپنے آدم کا ادب کرو، رب فرماتا ہے اپنی اولاد کا ادب کرو، اولاد کا۔ آج بات کہتے ہیں میں تو باپ ہوں میں اولاد کا ادب کروں، میں کیسے کروں؟ اولاد کا ادب حضور سکھا رہے ہیں۔ فرمایا ادب، جب ادب ہوتا ہے نا گھر میں برکت ہوتی ہے، ادب نہیں رہتا آج بڑے کو چھوٹے کی تمیز نہیں، چھوٹے کو بڑے کی۔ حضور فرما رہے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے، فرمایا جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، جو ہمارے چھوٹوں کو شفقت نہیں کرتا۔ ادب جو ہے ضروری ہے پہلی چیز۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا یہ میرے استاد کا پوتا ہے، استاد کا بیٹا نہیں بیٹے کا بیٹا ہے۔ اور مولا علی فرماتے آج بندہ کہتے ہیں میں نے کتنے بڑے استاد کا ادب کروں، کوئی ضروری ہے؟ آج تو دینداروں سے ایسے بھاگتے ہیں، نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے ہم سمجھتے نہیں۔ دیندار کے قریب بیٹھنے سے مردہ دل زندہ ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایسے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں فرمایا جیسے بارش کے قطروں سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، جتنا دور بھاگو گے اتنا ذلیل ہو جاؤ گے۔ حضور کا فرمان ہے فرمایا جتنا قریب آؤ گے اللہ تمہارے دل کو زندگی عطا فرما دے گا۔ فرمایا مولا علی فرماتے آج بندہ کتنا کچھ پڑھ جاتا ہے پھر بھی کہتا ہے استاد نہیں ہے، بہت کچھ سیکھنے کے بعد بھی نہیں مانتا، نقصان کیا ہوتا ہے؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم فرماتے ہیں جس نے مجھے 1 حرف پڑھایا، 1 حرف، یہ نہیں پورا قرآن نہیں، پوری حدیث نہیں، پورا مواد نہیں، 1 حرف پڑھایا، حضرت علی فرماتے ہیں وہ میرا مالک ہے، اسے حق ہے مدینے کے چوک میں کھڑا ہو کر مجھے بیچ دے۔ 1 حرف پڑھانے والا میرا مالک ہے، میرا استاد ہے، میں اسے استاد مانتا ہوں۔ مولا علی فرماتے ہیں فرمایا اسے اتنا حق ہے وہ مجھے بیچ بھی سکتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ آئی اور امام شافعی سے کسی نے پوچھا آپ اتنے بڑے عالم کیسے بن گئے، محدث کیسے بن گئے، یہ کمال یہی سے، یہ عظمت، یہ رفعت، یہ بلندی، یہ شان کہاں سے ملی؟ تو امام شافعی فرماتے ہیں میں نے امام مالک کے چولہے کو پانی کے اندر ڈبویا، وہ پانی پیا، اللہ نے مجھے وقت کا امام بنا دیا۔ ایک عالم نے دین کا چولہا پانی میں ڈبویا، پانی پیا، اللہ نے وقت کا امام بنا دیا۔ امام مالک کی والدہ آئی استاد کے پاس چھوڑنے کے لیے، آج ماں باپ بن کے اولاد کو ادب نہیں سکھاتے، ماں باپ اولاد کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ادب کتنا ضروری ہے۔ ماں خود جب بیٹے کو کہے گی اس سے نفرت کرنی ہے، اس کا عزت نہیں کرنی، اس کا ادب نہیں کرنا،
وہ ماں کیا درس دے رہی ہے، وہ ماں کیا اولاد کو نیک کاموں میں لگائے گی، اس کا بیٹا کیسے نمازی بنے گا، اس کا بیٹا کیسے غازی بنے گا۔ وہ مائیں تھیں جنہوں نے آج بابا فرید کو بابا فرید بنایا۔ یہ بابا فرید کا کمال نہیں تھا، ماں کا کمال تھا۔ امام مالک کی ماں آئی نا پہنچانے کے لیے، تو کہا ساجی میرے بیٹے کو پڑھا دو۔ فرمایا میں تیرے بیٹے کو پڑھا دیتا ہوں، کیا پڑھاؤں؟ تو خوبصورت جملہ کہا، فرمایا ساجی سب کچھ بعد میں پڑھانا آتا، پہلے سکھانا۔ یعنی علم پڑھنا کمال نہیں، بلکہ امام محمد غزالی غالباً انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ انہوں نے 30 سال غالباً دین پڑھا، حدیث پڑھی اور 20 سال ادب سیکھا، پھر بعد میں اس نتیجے پر پہنچے کاش کہ میں علم نہ پڑھتا، 30 سال ادب بھی سیکھ لیتا۔ ادب کتنا ضروری ہے، یعنی علم نہ پڑھتا، بہتر تو میں ادب سیکھ لیتا۔ کاش کہ ادب کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ حضور فرماتے ادب آتا ہے تو بندے کو خوشگوار بنا دیتا ہے، جہاں سے ادب جاتا ہے بے رونا کر جاتا ہے، اسے برباد کر جاتا ہے جہاں سے ادب چلا جاتا ہے۔ فرمایا پھر کیا کہا، امام مالک حدیث پڑھا رہے تھے، آج تو لوگ حدیث کا ادب نہیں کرتے، یہاں حدیث بیان ہو رہی ہے وہاں وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہاں حدیث بیان ہو رہی ہے وہاں ان کا جو حال ہے وہ مسجد میں آ کر یا محفل میں آ کر واپس میں باتیں۔ امام مالک نے بتایا حدیث کا ادب کیا ہے، اگر کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تو فرماتے مسئلہ بتا دیتے، کوئی حدیث سننے آتا پہلے بیٹھ سے کیا کرنا ہے، حدیث سننے آیا ہوں، فرمایا رک جائے ٹائم لگے گا، پہلے جاتے غسل کرتے، وضو کرتے، جبہ پہنتے، دستار پہنتے، خوشبو لگاتے، ممبر لگاتے، ایک بندے کے لیے ممبر پر بیٹھتے، پھر کہتے اب میرے سامنے تجھے حدیث رسول سناتا ہوں۔ یہ تھا حدیث رسول کا ادب۔ پھر امام مالک حدیث پڑھا رہے تھے، آپ نے کیا دیکھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو رہے تھے، اس لیے میں نے کہتا تھوڑی دیر میں زیادہ علم آپ تک پہنچا سکوں۔ کیا امام مالک حدیث پڑھا رہے تھے، آنکھوں میں آنسو، رو رہے تھے، کسی نے دیکھا استاد جی کیوں رو رہے ہو، رونے کی وجہ کیا ہے، بات کیا ہے، استاد خاموش رہے۔ جب حدیث مکمل ہوئی تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا، فرمایا جیسے آپ نے پشت سے کپڑا اٹھایا تو کیا دیکھا، فرمایا آپ کی پشت پر بچھو جو تھا ڈنگ مار رہا تھا۔ حدیث کا ادب دیکھو، آج تو حدیث بیان ہو رہی تھی کسی کو کھجلی اٹھ جاتی ہے، یہ بے ادب حدیث کون ہوتا ہے بندہ، بے ادبی حدیث بھی بننا ہوتا ہے۔ یاد رکھنا قرآن میں رب فرماتا ہے جب حدیث بیان کی جائے فرمایا خاموشی کے ساتھ سنو، میرے نبی کا فرمان، قرآن پڑھا جائے خاموش ہو جاؤ۔ اب تو قرآن پڑھنا واجب یعنی فرض کے قریب ہے، بندہ قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے وہاں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ادب کس نے سکھانا ہے، کہاں سے سیکھنا ہے ہم نے ادب، کہاں جانا ہے ہم نے؟ فرمایا امام مالک کو 17 مرتبہ بچوں نے ڈنگا، 17 مرتبہ۔ فرماتے آپ نے ایسے نہیں کیا، حرکت نہیں کی، کیونکہ میں حدیث رسول پڑھا رہا ہوں، حدیث رسول کا ادب کرتا ہے۔ تھوڑا سا بخار ہو جائے، تھوڑا سا بندہ بیمار ہو جائے، نہ وہ محفل میں جاتا ہے نہ وہ مسجد میں نظر آتا ہے، تھوڑی سی پریشانی آ جائے تو مسجد سے دور، تھوڑا سی تنگی آ جائے تو جہاں رزق آ رہا ہوتا ہے وہاں سے بند۔ فرمایا مسجد سے دور، قرآن سے دور، نماز سے دور، فرمان سے دور، فرمایا اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے بندہ۔ امام مالک نے بتایا، فرمایا اگر ڈنگ مارنے والا ڈنگ مارتا رہے، فرمایا حدیث کی بے ادبی نہیں کر سکتا چاہے جان بھی چلی جائے۔ کس طرح حدیث کا ادب کیا؟ فرمایا مولانا سردار احمد فیصل آباد والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کے پاس ایک ماں بچہ لے کر آئی، میرے بچے کو پڑھاؤ۔ فرمایا 2 دن گزرے، 3 دن استاد نے پیغام بھیجا، ماں کو کہہ دو یہ بچہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ آج بھی ہمارے پاس بھی بچے آئے پڑھنے کے لیے، جب بچوں کا ٹائم لگا فرمایا ماں باپ نے کہا یہ بچے نہیں پڑھ رہے۔ اب بھی میں دیکھ رہا ہوں جن کو 2 سال ہو گئے، میرے پاس 3-4 سپارے پڑھے تھے، اب وہ 1 سپارے میں۔ اب ماں باپ نے غور نہیں کیا، اور ماں باپ الحمدللہ محنت کرنے والے ہوتے ہیں نا، ماں باپ کو پہچان ہوتی ہے استادوں کی، بھائی کون پڑھانے والا ہے، کون بدعا کرنے والا ہے، کون برباد کرنے والا ہے۔ جب ماں آئی نا 3 دن کے بعد استاد نے پیغام بھیجا، فرمایا ماں آ جا، آ گئی قریب، فرمایا اپنے بچے کو لے جا، یہ نہیں پڑھ سکتا، اس کا عقل نہیں ہے، دماغ نہیں ہے، یہ نہیں پڑھے گا، جائے سے کوئی کام سکھا دے۔ فرمایا میں نہیں پڑھاتا، لے جا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہاتھ جوڑے، ماں نے کہا مہربانی کریں میرے بچے کو نہیں پڑھاتے، نہ پڑھائیں کسی کام پہ رکھ لیں۔ اس نے کہا میرے پاس کام بھی نہیں ہے، میرے استادوں کے پاس ایک بچہ پڑھتا تھا، اسے کچھ نہیں آتا، سارا دن رات محنت کرتا، استاد کیا کرتے کام بھیج دیتے، آتا یہ کام کر کے، یہ کر کے، میرے ڈنگروں کو پٹے پا، یہ کر وہ کر، سارا دن کام کرتے۔ امتحان کی باری آئی،